جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا. اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. آج کے اس باوقار اجلاس کے صدر محترم مولانا ڈاکٹر عبدالرشید مدنی ندوی صاحب، امیر شریعت مفتی معیز صاحب، اور آج کے جلسے کے روح رواں ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم، علماء کرام، حاضرین مجلس. اصل تو ہم لوگ مولانا ہی کو سننے کے لیے آئے ہیں. اسلام میں عورت کو پہلا مقام دیا گیا. یہ بات لوگ سمجھیں. آج جو مولانا الیاس صاحب قاسمی نے اصلاح البنات نہیں مدرسے عائشہ کے نام سے یہ مدرسہ شروع کیا ہے، یہ اس کی ضرورت بہت پہلے ہے. ایک فرد کی تعلیم تو ایک ہی فرد کی تعلیم ہے، لیکن ایک لڑکی کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم و تربیت. ایک مفکر نے کہا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا. نکاح کے اندر جو اولاد کے حق ہے، میں پورے بیان نہیں کروں گا، وقت کم ہے. اس میں پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے. یہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کی اولاد کا حق ہے. میں نے کل پھلمبری میں غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہا کہ اب ہمارے ملک کے عقل مند حضرات یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ. ہمارے آقا اور تمہارے سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی بڑھاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نہ صرف اعلان کیا، اس پر خوشخبریاں سنائی. میں نے کہا عرب کا یہ حال تھا کہ بیٹی کی پیدائش کو ہی باعث سے ننگو آر سمجھتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. جب عرب میں کسی کے گھر بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ غصے میں بھر جاتا، قبیلے سے، خاندان سے، برادری سے منہ چھپائے پھرتا. اَيُمْسِكُ عَلَى الْهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ ذلت کے ساتھ اس لڑکی کو زندہ رکھے یا زندہ درگور کر دے، قبر میں زندہ دفن کر دے. ایران کا یہ حال تھا کہ عورتیں بیچی جاتی تھی جانوروں کی طرح. ہندوستان کا یہ حال تھا. میں نے کہا ہمارے برادران وطن کے سامنے کہ یہ ظلم تھا
کہ جوان عورت کا اگر جوان شوہر مر جائے تو اس دور میں اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ شوہر کی چتا کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جائے، ستی کر دیا جائے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا نہیں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو یا جس کی 2 بیٹیاں ہو یا جس کی 3 بہنیں ہو یا جس کی 2 بہنیں ہو، ان کی تعلیم و تربیت کر کے شادی کر دے تو میں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا وہ لڑکی کا باپ اور بھائی، جو صحابہ کو یہ مقام بہت سے صحابہ کو نہیں ملا جو لڑکی کے باپ کو بشارت دی۔ ایک صحابی روزانہ حضور کے وضو کا انتظام کرتے تھے، رات ہو یا دن ہو۔ ایک رات میں بھی اٹھ جاتے جب آپ حضور کو ضرورت رہتی۔ ایک دن اللہ کے رسول نے خوش ہو کر فرمایا مانگ کیا مانگتا؟ ہمارے جیسا ہوتا دنیا دار تو کارے بنگلے مانگ لیتا، دولت دنیا کی مانگ لیتا، لیکن صحابہ کی نظر آخرت پر تھی۔ کہا حضور دو گے؟ کہا ہاں۔ کہا اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ اللہ کے رسول اس جواب کے لیے آپ بھی حیران ہو گئے۔ فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگو، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فرمایا میں نے تو آپ سے مانگا نہیں تھا، آپ نے خود کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں، یہی چاہیے کہ مجھے جنت نہ باغ ارم چاہیے، مجھے جنت نہ باغ ارم چاہیے، بس صاحب مدینہ خدا کی قسم چاہیے۔ تو فرمایا اعنی بکثرت السجود، میری مدد کرو زیادہ سجدے کر کے۔ تو اس بیٹی کے باپ کا اگر وہ صحیح تعلیم و تربیت کرتے، آج ہماری بیٹیوں کا جو کالجز میں پڑھ رہی ہے، ابھی ہماری شیخ صاحب سے گفتگو ہے، اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، دین سے بہت دور ہو رہی۔ پرسوں ایک کالج میں مجھے بلایا گیا کچھ بات کرنے کے لیے، تو پولیس لیڈیز اور جینٹس دونوں آئے، مسلم کالج۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا کہ یہاں ماحول ذرا خراب ہو رہا ہے، بچوں کو ڈرانے کے لیے بلایا۔ یہ تربیت کا حال ہے۔ اکبر نے کہا خالدہ چمکی نہ تھی جب وہ علم سے بیگانہ تھی، ایسے علم کے بارے میں۔ خالدہ چمکی نہ تھی جب وہ علم سے بیگانہ تھی، اب شمع محفل ہے پہلے چراغ خانہ تھی۔ ہم اس مدرسے عائشہ سے، جو مائی عائشہ صدیقہ کے نام پر ہے، ہم بچیوں کو ہماری مومنہ اور چراغ خانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اسلام میں پہل عورت کو ہے۔ جب اقرا باسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرا کے کلمات کسی مرد کو نہیں سنائے پہلے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے آپ بھی سب، یہ پڑھو کے الفاظ کس کو سنائے؟ خاتون کو سنائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنائے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کو کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے، اس لیے وحی کے کلمات پہلے عورت کے کان میں ڈالے گئے، بعد میں مرد کے کان میں جو تو پہنچائے گئے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور لیڈیز فرسٹ کی مثال یہ بھی ہے کہ اسلام پہلے کسی مرد نے نہیں لایا، اسلام لانے میں بھی پہل کس نے کیا؟ بولو، سب جانتے ہیں، عورت نے کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، خاتون اول نے۔ اچھا، مال بھی کسی مرد نے پہلے خرچ نہیں کیا اسلام کے خاطر،
مال بھی سب سے پہلے عورت نے خرچ کیا. صدیق اکبر سے پہلے اسلام لانے کی سعادت اور مال خرچ کرنے کی سعادت عورت کے حصے میں آئی. چھوڑو مال اتنی اہم چیز نہیں ہے، جان سب سے بڑی چیز ہے. جان سے بڑی کوئی چیز، جان کا نذرانہ بھی اور جامع شہادت بھی پہلے کسی مرد نے نہیں حاصل کی. جامع شہادت سب سے پہلے مردوں سے پہلے نوش کرنے والی عورت ہے، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحن کعبہ میں ابو جہل لعین نے برچھا مار کر حضرت سمیہ کو شہید کر دیا. اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا تو رو دیا اور فرمایا اصبرو یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو. تو اسلام میں خواتین کو پہل دی گئی اور ان کی تعلیم کو بھی اہمیت دی گئی. اقرا کے کلمات پہلے سنا کر ہم نے بڑی غفلت کی. آج کیوں نہیں پیدا ہو رہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ. ان کی ماؤں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، تب بنتا ہے بچہ. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سبق میں کہ لاہور سے ماحول نہیں بدلے گا. پوترے پاتری ویڈیو دیکھ رہے، گندی فلمیں دیکھ رہے، کمرے میں بازو، دادا جان 1000 کی تسبیح لے کے پڑھ رہے لاہور. حضرت فرماتے تھے لاہور سے ماحول نہیں بدلے گا، ماحول سے ماحول بدلے گا. اور خواتین کا بڑا حصہ ہے ماحول کے بدلنے میں. اس لیے عورتوں کی اور بچیوں کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے. قرآن نے بھی عورتوں کو اور لڑکیوں کو پہل دی ہے. دینے میں بھی، عطا کرنے میں لڑکوں کا ذکر نہیں کیا، پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا. فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ولا یہب لمن یشاء الذکور. ہم جس کو چاہتے ہیں پہلے کیا دیتے ہیں؟ بیٹیاں دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر فرمایا بیٹے دیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول بھی بیٹیوں کے باپ تھے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کی بیٹیوں سے ہی یہ نسب کہاں تک چلا؟ قیامت تک آپ کا شجر نسب جاری و ساری رہے گا. تو ضرورت ہے ہم کو اس بات کی کہ ہماری بچیوں کی، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسا ادارہ ہو کہ یہاں اچھے ماحول میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دارالاقامہ کا بھی انشاءاللہ انتظام رہے گا. اور شروعات ایسی ہوتی ہے، ایک درخت کے نیچے دیوبند کا مدرسہ کھلا. ایک استاذ تھا اور ایک شاگرد تھا. استاد کا بھی نام محمود تھا اور شاگرد کا بھی نام محمود تھا. آج دارالعلوم دیوبند کہاں پوری دنیا میں اس کا نام ہے اور سب سے بڑا ہمارا مدرسہ اور جو دارالعلوم ہے. تو الیاس صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ ہمت سے کام لے. ان کے پیچھے مولانا عبدالرشید صاحب کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اس سے بڑا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے. انشاءاللہ یہ گھبرائے نہیں. جو ہے تن دیے، میں ان سے کہوں گا الیاس سے کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے، اونچا اڑانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، مدرسہ عائشہ صدیقہ کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جلد سے جلد اس کی تعمیرات کا اور تعلیم کا انتظام فرمائے. حضرت کے ہاتھوں جو سنگ بنیاد ہوا یہ خود نیک فال ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ جلدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کام کو مکمل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورنگ آباد.
مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے۔